بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر تاثیر صلاح الدین ایپیسوڈ 11 آف ینگ غزالیئنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہے اوریجنز آف ویسٹرن سائنس. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم نے بٹس اینڈ پیسز میں کچھ کانسیپٹس بلڈ کیے ہیں جس کو آج کی ویڈیو میں ہم اٹیچ کریں گے اور یہ تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے. سو بی مینٹلی پریپیئرڈ فار دیٹ. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمیں پہ آسماں سے ہم کو دے مارا. بیسیکلی مسلمانوں نے سائنس کو اپنا مذہب کیسے بنا لیا جبکہ ہمارے پاس پہلے سے ایک مذہب موجود تھا جو ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین کر سک رہا تھا اور کرتا تھا. ایسا کیوں ہوا کہ ویسٹرن سائنس کو ہم نے اٹھایا اور ہم نے اس کو مذہب کا درجہ دے دیا؟ میں جب آپ سے کہتی ہوں کہ مذہب کا درجہ دے دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں خود اس چیز کو دیکھا ہے، اپنی ذاتی لائف میں بھی، اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی لائف میں بھی، اپنے کولیگس کی لائف میں بھی، اور اپنی فیملی ممبرس کی لائف میں بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہم مسلمان اب ایسے ریز ہوئے ہیں اور ایسے ایجوکیشن سسٹم میں سے گزرے ہیں کہ ہم ہر چیز کو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ سائنٹیفکلی پاسبل ہے. Science is limited. It is growing every day. The pool of knowledge is growing and it's changing as well. Growing سے میری مراد کیا ہے اس کو بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. تو آج ہم نے بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنے ریلیجن شفٹ جو ہم نے کیا ہے اس کے باوجود بھی، چلیں اگر ویسٹرن سائنس سے ویسٹ نے ترقی کیا، ان کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلیں مٹیریلسٹک ورلڈ میں تو انہوں نے ترقی کی ہے، ہم مسلمان اس سائنس کو فالو تو کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں ترقی کر سکے؟ ایک سوچنے کی بات ہے. وائی وی آر فالوئنگ بیہائنڈ، اینڈ وہی کتابیں، وہ نالج، وہ سارا کچھ، وہ انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اوپن پڑی ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ ہم پھر بھی پیچھے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں، مٹیریلزم میں بھی نہیں پہنچ سکے، دنیا تو آخرت کو تو چھوڑ دیں، دنیا بھی نہیں ہم نے بنائی. ٹھیک ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہاں سے آنورڈز اب ہم کچھ چیزوں کے اوپر بات کرنا شروع کر رہے ہیں. بیسیکلی میں پاکستان کے سینیریو کو کیونکہ ایکسپلین کرتی ہوں تو میں وہیں سے بات شروع کروں گی کہ ہم اس وقت دو مختلف ایجوکیشن سسٹمز کو لے کر چل رہے ہیں. ایک ہمارے پاس ہے ویسٹرن سیکولر ایجوکیشن سسٹم جو کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالجز وغیرہ میں، یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، اور دوسرا ہے آرتھوڈاکس اسلامک ایجوکیشن سسٹم جو کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں اور دینی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ غلط ہیں. ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں بہت سارے فلاز ہیں جس کے اوپر میں بار بار بات کرتی ہوں، اور ہمارے آرتھوڈاکس اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں بھی بہت سارے لوپ ہولز ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. If we want to develop an education system that polishes our core human values along with the physical sciences and information and technology and other required knowledge in the world. حضرت ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان دنیا کو بہت زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دیں گے نا تو ان کی دنیا بھی جاتی رہے گی اور ان کی آخرت بھی جاتی رہے گی. اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم نے وہ پرنسپلز، وہ ویلیوز جس کے اوپر ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ قائم کیا گیا تھا اور مسلمانوں نے ہزارہا سال دنیا پہ حکومت کی، وہ اس لیے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، اینڈ جو پرنسپلز جنرلی اس معاشرے میں اپلائی ہوتے تھے اس میں بہت سارا ڈفرینس تھا. اچھا، ایک چیز اور بھی میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتی چلوں کہ جب بھی ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں نا اسلامک ہسٹری کی تو بہت سارے لوگ اس بات پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی یزید نے حضرت علی کی اولاد کو، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کی جو جنریشن ہے اس کو انہوں نے اس وقت جو کربلا میں کیا اور سارا کچھ، یہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اس کی شدید تکلیف ہے اور اس کو میں کبھی جسٹیفائی نہیں کروں گی، نیور. لیکن میں پھر آپ کو یہ بات کہوں گی کہ آج پاکستان کی سچویشن دیکھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ تم پاکستانی جو ہے وہ شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو یا حمزہ شہباز ہو تو میں تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں دیکھتی. بالکل اسی طرح مسلمان معاشرہ اگر ترقی کرتا رہا، فلرش کرتا رہا یا وہ پریویل کرتا رہا تو اس لیے کہ معاشرے میں لوگوں کی فیلنگز، احساسات، ان کی سوچ، ان کی ویلیوز بہت مختلف تھیں. چند پاور ہنگری لوگوں نے اسلام کا نام خراب کیا اور وہ رولرز بھی رہے، مانا، لیکن ان لوگوں کی ان حرکات اور ان کی جو بھی پاور ہنگری ایٹیٹیوڈ تھا وہ ان کی کامن مسلم پاپولیشن میں موجود نہیں تھا. ان ساری چیزوں کو ہم نے سوچ کے ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت ہم ایک اسپرچل پرابلم میں موجود ہیں
وہ اسپرچل پرابلم وہاں سے آتا ہے کہ جب ہمارے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ جی سائنس کو اپنانے کے بعد ویسٹ نے بڑی ترقی کی، اور ترقی کرنے سے انہوں نے دنیا میں گاڑیاں، بلڈنگز، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر، پیسہ، کمفرٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کر لیا، ہم کیوں نہیں کر سکے؟ ٹھیک ہے، اور پھر وہ ویسٹرن نالج کے اندر، خاص طور پہ ویسٹرن سوشل سائنسز کے اندر جو پرنسپلز، جو ویلیوز موجود ہیں ان کو وہ اپنا لیتے ہیں. آگے چل کے میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار، ہیڈونزم بھی صحیح ہے، گریڈ بھی صحیح ہے، سیلفشنس بھی صحیح ہے، انڈیویجولزم بھی ٹھیک ہے، پھر جو کچھ بھی ہے وہ سارا اپنا لو. تو دیٹ از سم تھنگ ویری پوائزنس، ویری رانگ. تو اب ہم اس ویڈیو کی آج جو ہے بیسیکلی 3 ویڈیوز میں اس ویڈیو کی سیریز کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارا جو انٹروڈکشن آف دا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے آج، وہ ہے جی ویسٹرن اوریجن آف دا ویسٹرن سائنس، نیچر آف دا ویسٹرن سائنس. ٹھیک ہے، تو اس میں اب جو ہے بیسیکلی تھوڑا سا ہم سب کانٹیننٹ کی سچویشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ویسٹرن سیکولر ایجوکیشن سسٹم اور آرتھوڈاکس اسلامک ایجوکیشن سسٹم یہ پیرالل کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور دونوں ایک دوسرے سے انتہائی دور ہیں اور ان میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. اور جو لوگ جو ہے وہ مدرسوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں اور جو سیکولر تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں ان کی سوچوں میں اتنا فرق ہوتا ہے، اتنی پولرائزیشن ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ جو یونیفیکیشن اور وہ جو اتفاق اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو اس کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا ہوتا ہے. ہم یکجا ہو ہی نہیں سکتے. ہماری ٹریننگ بھی بہت مختلف پولز سے آ رہے ہیں، وی آر پولز اپارٹ. ٹھیک ہے، اور اس کی یونیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب برٹش آئے اور ویسٹرن نالج کو وہ ساتھ لے کے آئے اور یہاں پہ انہوں نے تعلیم کو پھیلانا شروع کیا اور سارا کچھ، تو جو ہمارے علماء کرام تھے اس وقت کے، سمپل پیپل ایٹ ہارٹ، انہوں نے یہ بات تو ریئلائز کر لی کہ ویسٹرن جو ہے وہ نالج یا ویسٹرن تعلیم کا جو نظام ہے وہ ہمارے فیتھ کو، ہمارے ایمان کو ڈیمیج کر رہا ہے. لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ اس نالج میں بھی there was wisdom, there was positivity, the useful part of knowledge exist کرتا تھا. تو وہ فزیکل اور سوشل سائنسز کی کہ نالج کی بائفرکیشن نہیں کر پائے، اور ایز اے ریزلٹ انہوں نے آل ٹوگیدر ویسٹرن نالج کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مت پڑھو اور بند کر دو اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے، کچھ لوگ تھے سر سید احمد خان جیسے جن کو یہ بات کی ریئلائزیشن تھی کہ اگر مسلمان اس علم کو حاصل نہیں کریں گے تو وہ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. بٹ دین اگین وہاں پہ بھی ہمیں ایک سٹیپ اور آگے جانے کی ضرورت تھی، اور ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن کی ضرورت تھی کہ ہم اس علم کو باقاعدہ اینالائز کریں. جو چیزیں ہماری ویلیوز، ریلیجس ویلیوز سے متنازع ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیں، اور جو ہماری ویلیوز کے مطابق ہیں ان کو ہم گریپ کر لیں یا اس کو ہم ایبزارب کر لیں اپنے علم کے اندر. یہ ہم نے نہیں کیا، اور اس پروسیس کی ہم نے نہ کرنے کی ہم سزا پا رہے ہیں. آج بھی جو ہمارے دینی مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے اس میں دنیا غائب ہے، اور دنیا کے سیکولر انسٹیٹیوشنز میں سے دین یا تربیت غائب ہو چکی ہے. اور اسی لیے ہم بٹے ہوئے انسان ہیں. ایک طرف اخلاقیات نہیں بن پا رہی ہیں اور دوسری طرف بھی احساس کمتری اور پتہ نہیں کیا کچھ کے ساتھ دنیا میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر انفارچونیٹلی ہمیں میڈیا پہ مولوی حضرات کی جب آپ کامن ڈسکشن سن رہے ہوتے ہیں یا کیا، تو کھیرا چھیلنے کا اسلامی طریقہ اور فلانی چیز کا اسلامی طریقہ، اور ہم یہاں سے باہر ہی نہیں نکل پائے اس لیے کہ ہم نے اس تعلیم کو جس کو لینا تھا، جو ہماری میراث تھی، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم مومن کی میراث ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا، اس میں سلیکشنز شروع کر دی. ٹھیک ہے، تو دس از پارٹ 1. ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا پارٹ 2 سون انف انشاءاللہ. تھینک یو.